السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہر حصہ، ہر لمحہ، ہر لحظہ، آپ کی ہر عادت ہمارے لیے نجات اور کامیابی کا سبب ہے۔ جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جود و سخا کے پیکر تھے، وہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و تقوی کے بھی پہاڑ تھے۔ اگر آپ کی شجاعت و بہادری مشہور ہے تو وہیں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حلم و بردباری بھی مثالی تھی۔ ایک طرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم مدبر اور مصلح خلیفہ تھے، تو دوسری طرف آپ قضاء یعنی فیصلہ سازی کے بھی امام تھے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ حصہ، وہ مشن جو اکثر فراموش کر دیا جاتا ہے، وہ آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو صحیح مسلم کے ساتھ ساتھ حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی مذکور ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو الحیاج اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں: الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو الحیاج، کیا تمہیں میں اس مشن پہ روانہ نہ کروں جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے روانہ کیا تھا؟ اور وہ یہ ہے کہ تم کسی تصویر یا مجسمے کو نہ چھوڑنا مگر اسے مٹا دینا، اور کسی بلند قبر کو نہ چھوڑنا مگر اسے زمین کے برابر کر دینا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ خرافات کے کس قدر مخالف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان وصیتوں پہ سختی سے کاربند تھے جو آپ نے آخری ایام میں مسلمانوں کو تاکیداً فرمائی تھی۔ آپ نے وفات سے 5 روز قبل فرمایا تھا یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالح لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ سن لو، میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ تم میری قبر کو کبھی سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔